معزز سامعین اور ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں یسوع المسیح کے قدوس نام میں سلام پیش کرتے ہوئے آپ کو کرسمس بھی مبارک کہتے ہیں، یعنی بڑا دن۔ ہمارے ساتھ اس وقت آج کی اس محفل میں مسٹر ضیاء المسیح موجود ہیں، جو انجیل جلیل کے مبشر ہیں اور خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اس سیشن میں ہمارے ساتھ ہمارے بھائی پرویز کمال ہیں جو آرگنائزر ہیں، اور راجا وہ کیمرہ مین ہیں، اور ہمارے ساتھ ایک نوجوان میتھو تشریف فرما ہے۔ میں ضیاء المسیح سے درخواست کروں گا کہ ایک دو جملوں میں اس نوجوان کے حوالے سے ہمیں بتائیں، ان کا تعارف پلیز۔ بھائی میتھیو بائبل کے اسٹوڈنٹ ہے اور خدا کے کام میں اور کلام میں دلچسپی لیتے ہیں اور اس کو سیکھنے میں اپنا وقت جو ہے وہ صرف کرتے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ خدا کے عظیم خادم بنیں گے اپنی لائف میں آنے والے دنوں میں۔ میں درخواست کروں گا کہ دوست وہ چند سوالات لیے ہوئے تشریف فرما ہے، اور جس طرح وہ مناسب جانتے ہیں وہ ہم سے سوال کریں گے۔ میرا پہلا سوال پادری صاحب آپ سے یہ ہے کہ کرسمس کے کیا معنی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ کرسمس لفظ انگریزی لفظ ہے جو کرائسٹ ماس سے ماخوذ ہے، اور کرائسٹ ماس کے مختلف معنی ہے۔ مسیح کا جسم لے کر ظاہر ہونا، یا ماس کے جو لفظی معنی ہے وہ قربانی دینے کے ہیں، جیسے پاک ماس ہو رہی ہے۔ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ در حقیقت کرسمس کے جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع المسیح کا جسم اختیار کرنا اور اپنے آپ کو گناہوں کے کفارہ میں قربان کرنا۔ دراصل یہ کرسمس ہے، اس کو ہم بڑا دن بھی کہتے ہیں، اور بڑا دن اس لیے کہ حالانکہ جغرافی لحاظ سے یہ سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے 24 دسمبر، اس کے باوجود بھی اس کو بڑا دن اس لیے کہا گیا، ایک بڑی ہستی اہمیت کی وجہ سے جی ہاں، اس کو بڑا دن اس لیے کہا گیا کہ دنیا کی سب سے بڑی ہستی کلمہ خدا وہ مجسم ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم بڑا دن کہتے ہیں۔ جی ضیاء صاحب، میرا ایک کویسچن آپ سے ہے کہ ہمیں کرسمس کیوں منانا چاہیے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم یسوع کا برتھ ڈے منائیں؟ بائبل اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بھائی میتھیو، آپ کا سوال ہم تک پہنچا ہے، بہت اچھا سوال ہے، اور آج کل مسیحی حلقوں میں یہ بہت گردش کر رہا ہے کہ ہمیں کرسمس نہیں منانا چاہیے کیونکہ بائبل میں اس کا حکم نہیں ہے کہ آپ کرسمس منائیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ کرسمس نہیں منانا چاہیے، لہٰذا ہمیں درمیانی راستے کو دیکھنا پڑے گا اور بائبل میں سے اس کی شہادت کو چیک کرنا پڑے گا۔ اگر آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح کے جنم دن کے موقع پر خوشیاں منائی گئیں، فرشتوں نے گیت گائے، اور جیسا کہ لوکا رسول اور متی رسول کی معرفت ہم تک باتیں پہنچی ہیں، اور بہت خوبصورت وہ وقت تھا اور سب نے خوشی منائی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت یسوع مسیح جس گھر میں تھے، متی 2 باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اور اس کی ماں مریم کو ان کے پاس دیکھا، اور جس گھر میں وہ موجود تھے لکھا ہے کہ ستارہ اس گھر کے اوپر ٹھہر گیا، اور اس وقت اس ستارے کی وجہ سے وہاں پہ حقیقی چراغاں ہوا۔ اور آج بھی ہم اپنے بچوں کی برتھ ڈیز پر چراغاں کرتے ہیں، جبکہ یسوع مسیح کی برتھ ڈے پر حقیقی چراغاں کیا گیا، اور اس وقت دعوت نامے بھیجے گئے، اور وہ دعوت نامے چرواہوں کو بھیجے گئے، اور وہ اس دعوت نامے پر آج بھی ہم اپنی برتھ ڈیز کی پارٹیز پر دعوت نامے بھیجتے ہیں، اور سب کچھ ہوا جو کہ حقیقی معنوں میں ہوا۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایماندار خوش ہوئے جب
यीशु मसीह को हैकल में ले जाया गया तो आपने देखा कि शमौन खुश हुआ और उसके साथ और भी ईमानदारों का जिक्र है जिन्होंने खुशी मनाई। और फिर ये ऐसा दिन था जिस दिन मरियम का रुतबा जो था वो मुकद्दसा में बदल गया और उन्हें मुकद्दसा मरियम का रुतबा दे दिया गया। और वो उस दिन को कैसे भुला सकती हैं। लिहाजा अगर हम बाइबल में से देखें तो बर्थडे मनाने की जो रवायत है गो कि वो पुराने अहदनामे से ही हमें नजर आती है और बर्थडेज मनाए गए। अय्यूब की किताब में भी और इब्राहिम के वक्त में भी बर्थडेज मनाए गए और खुद यीशु मसीह के जमाने में भी बर्थडेज मनाए जाते थे। और उस वक्त के बादशाह ने अपना उन्हीं दिनों में बर्थडे बनाया और जरूर ही यीशु मसीह के माँ बाप भी यीशु मसीह के बर्थडे को मनाया करते थे। लेकिन चूंकि वो उस तौर से माली हैसियत में नहीं थे कि उसको बहुत ज्यादा बादशाहों की तरह एक्सप्लोर किया जाए और उसे बहुत ज्यादा पेश किया जाए, लेकिन वो अपने घर में इसका खुशी का इजहार जरूर करते होंगे। लेकिन अगर आप मेरे साथ लूका की इंजील में से वो बात भी देख लें कि जब फरिश्ते ने उनसे कहा, लूका 2 बाब उसकी 8 आयत, लेकिन उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, फॉर ऑल द नेशंस। और यहाँ पे फ्यूचर टेंस इस्तेमाल हुआ है कि ये बशारत जो है ये सिर्फ आज के लिए नहीं है बल्कि हमेशा हुआ करेगी। लिहाजा हमें पता चलता है कि हमें यीशु मसीह की जन्मदिन की जो खुशी है और यीशु मसीह के जो तजस्सुम मसीह की जो खुशी है उसे हर साल मनाना चाहिए। और इसका बाइबल हमें हुक्म देती है कि हम उसे वो जो खुशी की बिशारत है वो सारी उम्मत के वास्ते होगी और हुआ करेगी। लिहाजा इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमें यीशु मसीह का बर्थडे या इस खुशी के दिन को मनाना नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर आप ये पूछना चाहें कि क्या कोई दिन हम अपनी मर्जी से ऐसे मनाने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, तो अगर आप पास्तर की किताब में देखें तो यहूदियों ने एक दिन जो था तोहफे तोहफे देने के लिए मुकर्रर कर लिया था और उसमें वो खुशी मनाया करते थे, जबकि वो उनकी ईदों में शामिल नहीं था और खुदा ने इस बात से उन्हें नहीं रोका। लिहाजा हम भी इसको मनाने में और यीशु मसीह की इस तजस्सुम की ईद को, विलादत की ईद को मनाने में हक बजानब हैं और कलाम हमें इसकी इजाजत देता है। आमीन।